السلام علیکم۔ آئیے اکاؤنٹنٹ کی جاب حاصل کرنے کے لیے بہت آسان طریقے سے انٹرویو کی تیاری کریں۔ اس کے لیکچر 3 کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس میں مزید اور کیا پاسبل سوالات کیے جا سکتے ہیں اکاؤنٹنٹ کی جاب حاصل کرنے کے حوالے سے، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ چلے اب ہم اللہ کا نام لے کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، اب سوال، کیپٹل کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ وہ سرمایہ کاری جو مالک یعنی اونر نے اپنے کاروبار میں خود کی ہو، یعنی وہ انویسٹمنٹ، وہ سرمایہ کاری جو اونر نے اپنے کاروبار میں خود کی ہو تو اسے کہتے ہیں کیپٹل۔ دوسرا سوال یہ پوچھے گا، بھائی کیپٹل بتاؤ، کیپٹل کن کن طریقوں سے بڑھتا ہے اور کن کن طریقوں سے گھٹتا ہے؟ کیپٹل کے گھٹنے کے کیا کیا ریزنز ہیں، کیپٹل کے بڑھنے کے کیا کیا ریزنز ہیں؟ یہ بھی سوالات انٹرویو میں کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے بتانا بھائی کیپٹل کے 2 ریزن ہیں، 2 طریقوں سے بڑھتا ہے کیپٹل اور 2 ہی طریقوں سے گھٹتا بھی ہے۔ تو بڑھنے کا طریقہ اور گھٹنے کا طریقہ، تو پروفٹ سے کیپٹل بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروفٹ ہونے سے ہی برانچز پہ برانچز کھولتے چلے جاتے ہیں اپنے کاروبار کی۔ تو پہلا سبب کیا بنا کیپٹل کے بڑھنے کا؟ پروفٹ سے۔ اور دوسرا ریزن بنا بائی ایڈیشنل انویسٹمنٹ سے۔ تو دوسرا ریزن کیا بنا؟ بائی ایڈیشنل انویسٹمنٹ۔ فرسٹ ٹائم آپ نے 5,000 روپے کی سرمایہ کاری کی تو کیپٹل آپ کا اونر کا کتنے سے بڑھ گیا؟ 5,000 روپے سے۔ آگے جا کر 2-3 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد اونر نے 10,000 روپے اور انویسٹ کر دیے، یعنی ایڈیشنل انویسٹمنٹ اور کر دی اپنے بزنس میں۔ تو اب اونر فخر سے کتنا بولے گا؟ اس کا کیپٹل کتنا ہے اس کے کاروبار میں؟ بھائی 15,000 روپے ہیں۔ تو دیکھیں، ایڈیشنل انویسٹمنٹ کرنے سے کیپٹل بڑھ گیا۔ اب کیپٹل کے گھٹنے کے بھی 2 ریزن ہیں۔ پہلا ریزن ہے بائی لاس۔ اب ظاہر بات ہے، بزنس کاروبار میں لاس ہو رہا ہو مسلسل، تو کاروبار کا اونر جو ہے، بزنس کا اونر کیا چاہتا ہے؟ بھائی اب اس کو برانچز بند کرو، بھائی یہاں پر ہمیں لاس ہو رہا ہے۔ تو برانچز بند کریں گے تو اونر کا جو کیپٹل ہے وہ گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ تو لاس پہلا ریزن ہے کیپٹل کے گھٹنے کا، اور ڈرائنگ بھی کیپٹل کو گھٹاتا ہے۔ ڈرائنگ کے معنی آپ سمپل سے سمجھ لیں، ڈرائنگ اسے کہتے ہیں کوئی بھی چیز اونر اپنے کاروبار میں سے ذاتی استعمال کے لیے نکالے تو اسے کہتے ہیں ڈرائنگ۔ تو ڈرائنگ کیپٹل کو کیا کرتا ہے؟ گھٹاتا ہے۔ تو 2 ریزن کیپٹل کے گھٹنے کے اور 2 ریزن کیپٹل کے بڑھنے کے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، ڈرائنگ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے پیچھے پڑھا ہے ڈرائنگ کیپٹل کو گھٹاتا ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل ڈسکشن دیکھیں ڈرائنگ کے بارے میں۔ اگر کوئی پوچھتا ہے ڈرائنگ کیا ہے، اگر سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے بھائی ڈرائنگ کو ایکسپلین کرو۔ اگر مالک یا اونر نے کوئی بھی چیز اپنے کاروبار میں سے ذاتی استعمال کے لیے نکالی ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈرائنگ کہتے ہیں۔ تو اگر اونر کوئی بھی چیز اپنے کاروبار میں سے ذاتی استعمال کے لیے نکالے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ڈرائنگ۔ اور یہ مالک کے کیپٹل کو کیا کرتا ہے؟ گھٹاتا ہے، یعنی اونر کے کیپٹل کو کیا کرتا ہے؟ گھٹاتا ہے۔ اب کیسے؟ فرض کریں، اس کو مثال سے ہم سمجھتے ہیں، سمپل سی ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں، سادہ سی مثال سے۔ فرض کریں آپ کے ابا جی نے آپ کو آئس کریم کا کاروبار کھول کر دیا۔ آپ کے ابا جی نے کیا کیا؟ آئس کریم کا کاروبار کھول کر دیا کہ جاؤ بیٹا آئس کریم بیچو اور ایک اچھے بزنس مین بنو، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے کیا کیا؟ لیکن آپ نے آئس کریم بیچنے کے بجائے آپ آئس کریم کھا کر خود کھا کر سانڈ بن گئے، موٹے بن گئے۔ کیا زبردست آئس کریم ہے! تو کیا کیا اس عمل سے؟ کیا ہوا اس عمل سے؟ کاروبار کو کوئی منافع یا پروفٹ نہیں ہوا، کیونکہ خود آپ آئس کریم کھا رہے ہیں۔ منافع کب ہوتا ہے؟ جب آئس کریم کو آپ دوسرے بندے کو بیچتے، تو کوئی منافع یا پروفٹ نہیں ہوا۔
بلکہ آپ نے اپنا کیپٹل خود کھا لیا، یعنی سرمایہ کاری میں کمی آ گئی۔ تو آپ اپنا کیپٹل خود کھا گئے۔ آپ کو ابا جی نے کیا ذمہ داری دی تھی کہ بیٹا جاؤ آئس کریم بیچ کر ایک اچھے بزنس مین بنو اور بڑے لیول پہ آئس کریم کا کاروبار قائم کرو۔ تو آپ آئس کریم بیچنے کے بجائے اپنے دوستوں کو آئس کریم کھلا دی اور خود بھی کھا گئے اور کھا کر سانڈ بن گئے۔ تو ابا جی پوچھتے بیٹا کتنا پروفٹ ہوا؟ کہو گے ابا جی پروفٹ تو نہیں ہوا، لیکن آئس کریم بڑے مزیدار تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا موٹا ہو گیا ہوں۔ تو اس سے ابا جی آپ کے خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے کوئی پروفٹ کما کر ابا جی کو نہیں دیا۔ تو آپ نے بیسیکلی اپنا کیپٹل خود کھا گئے، ٹھیک ہے۔ اب سوال ایک یہ ہے، انکم اور ریونیو۔ انکم کا دوسرا نام کیا ہے؟ ریونیو، اور اردو میں کہتے ہیں آمدنی، ٹھیک ہے۔ انکم، ریونیو یعنی آمدنی کسے کہتے ہیں؟ اچھا جواب کیا ہے بھائی؟ اشیاء و خدمات یعنی گڈس اور سروسز۔ اسکول والے سروسز بیچتے ہیں، امتیاز اسٹور والے گڈس بیچتے ہیں۔ تو اشیاء و خدمات یعنی گڈس اور سروسز کو بیچنے کے بعد جو کل رقم کا مطلب ہے ٹوٹل رقم وصول ہوئی، جو کل رقم جو وصول ہوئی کلیکٹ کی آپ نے، اشیاء و خدمات بیچنے کے بعد جو کل رقم وصول ہوئی یا ٹوٹل اماؤنٹ جو آپ نے کلیکٹ کی، اسے کہتے ہیں آمدنی، اسے پروفٹ نہیں کہتے۔ تو اشیاء و خدمات بیچنے کے بعد جو کل رقم وصول ہوئی اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ آمدنی، اور اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اکاؤنٹنگ میں ریونیو کہیں یا انکم کہیں، ایک ہی چیز ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے بھائی بزنس میں ایکسپنس کسے کہتے ہیں؟ آپ سے یہ بھی سوال پوچھ سکتا ہے۔ اچھا ایکسپنس کسے کہتے ہیں بھائی؟ کاروبار کو چلانے کے لیے جو رقم خرچ کی گئی ہے، کاروبار کو چلانے کے لیے جو بھی رقم خرچ کی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسپنس کہتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے پروفٹ میں اور انکم میں فرق کیا ہے؟ پروفٹ کو کہتے ہیں منافع اور انکم کو کہتے ہیں آمدنی۔ ان دونوں میں فرق بتائیں۔ فرض کریں آپ کا کار شو روم بزنس نے، آپ نے گاڑی بیچ دی، سیل کر دی ایک کار، فرض کریں 10 لاکھ روپے میں۔ کتنے میں بیچی؟ 10 لاکھ روپے میں بیچ دی، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کی کاسٹ تھی، لیس کیا کاسٹ پرائس تھی اس کار کی، جو اصل لاگت تھی 7 لاکھ روپے، تو 3 لاکھ کا آپ کو پروفٹ ہوا۔ کتنے کا پروفٹ ہوا؟ 3 لاکھ کا آپ کو پروفٹ ہوا۔ تو یہ تو ہو گیا منافع اور یہ ہو گئی آمدنی۔ تو ٹوٹل کتنی رقم آپ نے وصول کی کسٹمر سے؟ سر 10 لاکھ روپے آپ نے وصول کی، اس کی اصل لاگت کتنی تھی؟ 7 لاکھ روپے اور 3 لاکھ کا پروفٹ۔ تو دیکھیں منافع اور آمدنی میں فرق آپ دیکھ لیں، منافع 3 لاکھ ہے اور آمدنی 10 لاکھ ہے، دونوں میں یہ فرق آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال، اب ایک سوال ہے بھائی اکاؤنٹنگ ایکویشن کی وضاحت کریں۔ آپ سے پوچھے گا بھائی اکاؤنٹنگ ایکویشن کیا ہے، تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ ایسٹس مسٹ بی ایکول ٹو کیپٹل پلس لائبلٹی، یہ اکاؤنٹنگ ایکویشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ ایکویشن۔ ایسٹس لازماً برابر ہونا چاہیے کیپٹل پلس لائبلٹی کے۔ یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے بھائی، یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اور یہ رائٹ ہینڈ سائڈ ہے۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ ایسٹس کسے کہتے ہیں؟ یہ کاروبار کے وسائل ہیں یعنی ریسورسز، تو یہ ایسٹس بن گئے ہمارے، ٹھیک ہے۔ کاروبار کے جو چیز کاروبار میں آ جائے تو اسے ایسٹس کہتے ہیں۔ تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کو کاروبار کے وسائل کہتے ہیں، اور رائٹ ہینڈ سائڈ کو یہ کاروبار کے وسائل کو لانے والے لوگ ہیں۔ یہ کاروبار، یہ جو ریسورسز آ رہا ہے، یہ کاروبار رائٹ ہینڈ سائڈ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کاروبار کے وسائل کو لانے والے لوگ ہیں۔ اگر وسائل کاروبار میں مالک یعنی اونر لے کر آئے تو اسے ہم نے کیا نام دیا؟ کیپٹل۔ مالک کے علاوہ کوئی اور لے کر آئے کاروبار میں، تو مثال کے طور پر کاروبار نے بینک سے قرض لیا، تو یہ قرض بینک کو واپس کرنا ہے، تو اسے کیا نام دیا؟ لائبلٹی، صحیح ہے۔ اگر ریسورسز یعنی ایسٹس مالک لے کر آ رہا ہے کاروبار میں تو وہ کیپٹل بن گیا، اور ایسٹس یا ریسورسز مالک کے علاوہ کوئی اور لے کر آئے آپ کے کاروبار میں
تو اسے لائبلٹی کہتے ہیں کیونکہ یہ پیسے واپس کرنے ہیں. اب اگلا سوال ہے، اب سوال کیا ہے بھائی، سروس بزنس کا پروفٹ یا لاس کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ اب جیسے آغا خان ہاسپٹل ہے، لیاقت ہاسپٹل ہے، اس کا پروفٹ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ فرض کریں کہ اسکول کا کاروبار ہے، ظاہر بات ہے اسکول کا کاروبار بھی سروس بزنس ہے، ٹھیک ہے. اس کا پروفٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ اسکول کا کاروبار ہے تو آپ نے انکم میں سے لیس کرنا ہے، یعنی مائنس کرنا ہے، دیکھیں لیس کرنا ہے ایکسپنسز کو. تو جو بھی آمدنی ہوئی ہے اسکول کے کاروبار کو چلانے میں، تو ہر ادارے کا، ہر آرگنائزیشن کا کوئی مین سورس آف انکم ہوتا ہے. تو اسکول کا مین سورس آف انکم کیا ہے؟ فی کلیکشن فرام اسٹوڈنٹس سے جو فی کی مد میں جو آپ نے وصولی کی ہے کل رقم، وہ کتنی ہے؟ فرض کریں 40 لاکھ روپے. کتنی؟ 40 لاکھ روپے. اب ایکسپنسز کو مائنس کر دیں. ایکسپنسز ایک سیلریز ٹیچرز کو دیا، کتنا دیا آپ نے؟ 15 لاکھ روپے آپ نے سیلری دی. کرایہ دیا 10 لاکھ روپے، اور یوٹیلیٹیز بل یعنی الیکٹریسٹی بل، گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل آپ نے 1 لاکھ روپے دیا. تو یہ آ گیا 26 لاکھ. کتنا آ گیا؟ 26 لاکھ. اس میں سے ایکسپنسز کو مائنس کیا تو یہ آ گیا پروفٹ، جسے ہم کہتے ہیں منافع. تو جب بھی سروس بزنس کا پروفٹ اور لاس معلوم کرنا ہو تو انکم میں سے، انکم کو ہم اور ریونیو بھی کہتے ہیں، ریونیو میں سے آپ ایکسپنس کو مائنس کر دیں. تو ریونیو میں سے آپ نے کیا کیا؟ ریونیو میں سے ایکسپنس کو مائنس کر دیں تو یہ پروفٹ آ جائے گا. اس طریقے سے سروس بزنس کا پروفٹ اور لاس معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ سارے سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ کو یہ تمام مزید یہ جو نئے کوشچنس ہیں یہ بھی آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم اس سے اگلی ویڈیو میں مزید کچھ نئے سوالات لے کر آئیں گے. ان تمام سیریز کو آپ لازماً سمجھیں، اس سے آپ کی اکاؤنٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی، اور جاب کے ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے جیسے اکاؤنٹنٹ کی جاب آتی ہے اس سے ریلیٹڈ جو سوالات کیے جا سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ایک کمپریہنسو طریقے سے تمام سوالات کے جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.